بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ابو جہل پر خوف۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے لات عزا کی قسم کھا کر کہا کہ اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر ناک رگڑتے یعنی سجدہ کرتے ہوئے کبھی دیکھ لیا تو اپنے پیروں سے نعوذ باللہ اس کی گردن رون ڈالوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل اپنا ارادہ پورا کرنے کی غرض سے آگے بڑھا، پھر اچانک الٹی پاؤں واپس آ گیا، جیسے ہاتھوں سے کوئی چیز روک رہا ہو۔ لوگوں نے اس سے ماجرا پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اپنے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان دہکتی آگ کی خندق دیکھی اور بڑا خوفناک منظر اور پرواہ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ابو جہل میرے قریب آتا تو فرشتے اس کے ٹکڑے کر کے لے جاتا۔ پردہ کرنا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہا کرو اور دور جاہلیت کی طرف بے پردہ مت پھرو۔ فائدہ: تمام مسلمان عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ جب کسی سخت ضرورت کے تحت گھر سے نکلے تو اچھی طرح پردہ کا خیال رکھتے ہوئے باہر جائیں، کیونکہ پردہ کرنا تمام عورتوں پر فرض ہے۔ نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ کسی نماز کے بعد اس دعا کو نہ چھوڑنا۔ اللہم انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ترجمہ: اے اللہ، اپنا شکر کرنے اور اچھی طریقے سے عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ ابو طالب کا صحت یاب ہونا۔ ایک مرتبہ چاچا ابو طالب بیمار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ابو طالب نے فرمایا، اے بھتیجے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ مجھے عافیت بخشے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ میرے چاچا کو شفا عطا فرما۔ بس فوراً ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگا، اے بھتیجے، آپ کا رب تو آپ کا ہر سوال پورا کرتا ہے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے چاچا، اگر آپ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو تو وہ آپ کا بھی ہر سوال پورا کرے گا۔ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز کے لیے کامل وضو کرتا ہے تو پھر فرض نماز کے لیے چل کر جاتا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، فرمایا نماز مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ نقصان سے حفاظت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم روزانہ صبح شام 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور ناس 3 یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھا کرو۔ یہ صورتیں ہر نقصان دینے والی چیزوں سے تمہاری حفاظت کا ذریعہ ہوں گے۔ فضول کاموں میں مال خرچ کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بعض لوگ وہ ہے جو غفلت میں ڈالنے والی چیزوں کو خریدتے ہیں تاکہ بے سوچے سمجھے اللہ کے راستے سے لوگوں کو گمراہ کریں اور سیدھے راستے کا مذاق اڑائیں۔ ایسے لوگوں کے لیے بڑی رسوائی کا عذاب ہے۔ مال اولاد اللہ کے قریب کا ذریعہ نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے مال اور تمہارے اولاد ایسے چیز نہیں جو تم کو ہمارے محبوب بنا دے، مگر ہاں جو
ایمان لائے اور نیک اعمال کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو ان کے اعمال کا 2 گنا بدلہ ملے گا اور وہ جنت کے بالا خانوں میں آرام سے رہیں گے۔ زبانوں کا مختلف ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بے شمار قوموں کو پیدا فرمایا جن کی زبان ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کسی کی زبان عربی ہے، کسی کی فارسی، کسی کی انگریزی ہے تو کسی کی اردو اور ہندی، جبکہ ایک قسم کے جانور اور پرندوں کی بولی ایک ہوتی ہے، لیکن انسانی قوموں کی بولیاں بالکل مختلف ہیں، بلکہ انسانوں میں سے ہی مردوں، عورتوں اور لڑکے لڑکیوں کی آواز بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہے۔ حالانکہ سب کی زبان، ہونٹ، تلو، حلق وغیرہ ایک ہی طرح کی ہے، اس کے باوجود انسانوں کی زبان، آواز اور لب لحاظ کا مختلف ہونا اللہ کی عظیم قدرت ہے۔ قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، اللہ کے ذات اور اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو ان سے پہلے نازل کی جا چکا ہے۔ خلاصہ، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف و حرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ مانگنے والے کو نرمی سے جواب دینا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی حاجت طلب کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت پوری فرماتے تھے، اگر نہ فرما سکے تو بہت نرمی اور اخلاص سے اس سے کہتے اور معذرت فرماتے۔ سوال کرنے والے کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو اس سے نرمی کے ساتھ معذرت کر دینا چاہیے۔ اسے جھڑکنا اور لعن کرنا درست نہیں ہے۔ ایک اشارے میں درخت کا 2 حصہ ہو جانا۔ مکہ میں رکن نامی ایک آدمی تھا جو بہت بہادر اور طاقتور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی تو اس نے کہا، پہلے مجھے کوئی نشانی بتلاؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد ایمان لے آؤ گے؟ تو اس نے کہا، ہاں۔ قریب میں کانٹوں کا ایک درخت تھا جو بہت ہی گنجان اور شاخوں والا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے طرف اشارہ کر کے فرمایا، ادھر آؤ۔ تو اس درخت کے 2 حصے ہو گئے، ایک حصہ اپنے جگہ رہا اور دوسرا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رکانہ بولا، ایسا ہے تو اس کو حکم دو کہ واپس چلا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر وہ واپس چلا گیا۔ جب وہ دونوں حصے آپس میں مل گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ سے کہا، ایمان لے آؤ، لیکن وہ ایمان نہیں لایا۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرتے رہیں اور خود بھی نماز کی پابند رہیں۔ ہم آپ سے روزی طلب نہیں کرتے، روزی تو آپ کو ہم دیں گے اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں کے ہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے۔